قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ہر قسم کی تعریف و بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی کروڑ رحمتیں ہو، برکتیں ہو اس کے ہر نیک بندے اور ہر نیک بندی پر۔ محترم سامعین اور سامعات، ہمارے معاشرے میں نکاح کو بہت ہی مشکل بنا دیا گیا ہے، اور اس نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنانے میں جس چیز نے اہم کردار ادا کیا ہے وہ ہے لڑکیوں کا جہیز بنانا۔ جہیز اسی کی وجہ سے ٹائم پر نکاح نہیں ہوتے، اور اسی کی وجہ سے لڑکیوں کے ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے۔ بعض تو وہ ہیں جن کا ٹائم پر نکاح نہیں ہوتا لیکن ہو ہی جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں اس کی وجہ سے پوری زندگی وہ بیٹھی رہتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک وہ اسی طرح زندگی گزارتی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اور کچھ وہ ہیں جن کو کچھ توڑ جوڑ کر مکمل جہیز نہیں، لیکن جو جتنا جس کے بس میں ہوتا ہے وہ اس کو دے کر رخصت کرتے ہیں، لیکن اس کی زندگی پہ اجیرن بن جاتی ہے۔ اور کچھ وہ ہوتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ اب تو باپ کے گھر سے بھی میں رخصت ہو چکی ہوں، اور یہاں آ کر تانے سن سن کر میں تھک چکی ہوں، بیدار ہو کر وہ خودکشیاں کرتی ہے۔ بعض تو خودکشیاں کرتی ہے اس حال میں کہ وہ حاملہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہی ان کا حمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کیا وہ والدین ہیں جو غربت کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو بچیوں کو شادی کے موقع پر جہیز دیا جاتا ہے وہ نہیں دے پاتے، یا اس کے ذمہ دار معاشرے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جہیز جیسے رسم کو پروان چڑھایا ہے کہ اس کے بغیر شادی بیاہ ممکن ہی نہیں، یا اس کے ذمہ دار وہ ارباب اقتدار ہیں جو ایسے غریب بچیوں کا تعاون نہیں کرتے، ان کی شادی بیاہ میں ان کا تعاون نہیں کرتے، اور وہ پھر اس نتیجے پر آ پہنچتی ہے۔ تو جہیز اس کے متعلق کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بالکل ہی لعنت والی چیز ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں دینی چاہیے، یہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، اس کی تباہ کاریاں ہیں۔ اور کچھ نے اس کے جواب میں لکھا ہے
تو افراد تفریط کے شکار ہیں، جہیز کے متعلق افراد تفریط کے شکار ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جہیز کی وہ صورت جو آج ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے کہ جس کے بغیر بالکل ہی ممکن ہی نہیں ہے لڑکی کا نکاح کرنا، تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بالکل ہی کچھ بھی نہ دینا اور یہ کہنا کہ بالکل ہی کچھ نہ دیا جائے بطور جہیز، یہ لعنت والی چیز ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ دونوں افراد تفریق کے شکار ہیں، ایک دوسرے کے رد میں لکھا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کے متعلق ہم آگے جا کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جہیز جو ہے وہ یہ کسے کہتے ہیں، جہیز کی تعریف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جہیز اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس سے قبل کہ یہ ہے کیا، یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوؤں سے چل پڑا آیا ہے اور وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ رسم پیوست کر چکا ہے۔ وہ کنیا دان کہتے ہیں اسے، کنیا دان کے نام سے ہم لوگ اسے جہیز کہتے ہیں۔ ان کے اور ہمارے اس رسم میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لغوی اعتبار سے ناموں میں فرق ملے گا، کام ایک ہی ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اس کا کیا معنی بنتا ہے، اس سے قبل ہم اس کا لغوی معنی عربی کے اندر جو ہے اسے ہم تلاش کرتے ہیں۔ جہیز اس کا جو اصل مادہ ہے جیم ہا زا، یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں، جیم ہا زا، جہاز، جیم ہا زا، اس تین حروف سے یہ بنا ہے، اس کے حروف اصلیہ ہے۔ اور قرآن کریم میں حدیث رسول میں اس مادے کا استعمال ہوا ہے، سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس اس کے بھائی آئے تھے، تو جب وہ آئے تھے گندم خریدنے کے لیے، گندم لینے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا، جہیز کا مطلب ہے سامان تیار کرنا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، کہ جس نے غازی کا سامان تیار کیا ہے، ہاں غازی تو بعد میں ہوگا، یعنی اس کے جانے سے پہلے، جہاد میں شریک ہونے سے پہلے وہ اس کا سامان تیار کرتا ہے، اس کو روانہ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور وہ جا کے جہاد کرتا ہے، وہ غازی ہو جاتا ہے، سمے فقط غزا، بیٹھے بیٹھے یہ بھی غازی ہو گیا، اس کو بھی وہ اجر ثواب ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سامان تیار کیا ہے۔ تو جہازہ کا لفظ ہے یہاں پہ کہ جس نے سامان تیار کیا، جس نے سامان تیار کیا، تو یہ سامان تیار کرنا یہ جہیز کہلاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، اس سے قبل ہم آپ کو بتائیں گے کہ عرف عام میں جہیز کسے کہتے ہیں۔ عرف عام میں جہیز کہتے ہیں کہ لڑکے والوں کا، لڑکے کا یا اس کے سرپرستوں کا لڑکی کے سرپرستوں سے ساز و سامان طلب کرنا، اسے کہا جاتا ہے جہیز۔ لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے سامان طلب کرنا، تو اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عام ہے، کیا دیندار کیا غیر دیندار، تو وہ سب اس چکر میں پڑ چکے ہیں کہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جاتا نکاح کرنے کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے ان کی بچیوں کی شادی بہت مشکل سے ہوتی ہے، دیر سے ہوتی ہے، ٹائم پہ نہیں ہوتی۔ اور جب شادیاں ٹائم پر نہیں ہو، نکاح ٹائم پر نہ ہو، تو معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں اور معاشرے کے اندر جرائم جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ جو لڑکے غیر ذمہ دار گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ جرائم سے بچتے نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی جرم میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔
اگر وہ اپنے آپ کو جرائم سے بچاتے ہیں تو وہ کسی بری صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر بری صحبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن وہ گناہ کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر ہی لیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نکاح ہے وہ نکاح جو ٹائم پر ہونا تھا وہ ٹائم پر نہیں ہو سکا. اور آڑی کون سی چیز ہے جس چیز نے تاخیر کی ہے نکاح میں؟ وہ ایک ہے جو لڑکیوں کے لیے بنانا ہوتا ہے وہ بن نہیں سکتا اور اس کے بنانے کے چکر میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں جنم لیتی ہے اور جیز ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوتا پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی بھاگ کے کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے آئی ہے. وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کا چھپ کے اس سے نکاح کیا ہوا ہے، یا اس نے اپنے فرینڈس جو ہے بنا کر فرینڈ شپ ان کے ساتھ کر کر اب وہ بالکل تیار ہے لو میرج کے لیے ان کے ساتھ. یہ سارے برائیاں جنم لیتی ہے اس وقت جب ٹائم پر کوئی چیز نہیں ہوتی. جو نکاح ہے وہ ٹائم پر نہیں ہو رہا ہو، ان کی شادی بیاہ ٹائم پر نہیں ہو رہا. میں نے کہا کہ شادیوں کی تاخیر میں لڑکیوں کی نکاح ٹائم پر نہیں ہوتی تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز نے کردار ادا کیا ہے وہ جہیز نے. اور یہ میں نے بتایا کہ یہ ہندوانہ رسم ہے کیونکہ وہ اپنے بچیوں کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیتے. جب ان کا ابا مر جاتا ہے تو وہ وراثت میں سے بچیوں کو کچھ نہیں دیتے صرف. تو اسی وجہ سے جب بچیوں کو وہ کچھ نہیں دیتے تو صرف شادی کے موقع پر جو کچھ وہ دے سکتے ہیں تو بطور جہیز دے کر بطور کڑیا دال دے کر انہیں فارغ کر دیتے ہیں. اور آج ہمارے یہاں مسلمان بھی کرتے ہیں کہ شادی کے موقع پر شادی بیاہ کے موقع پر جو انہوں نے دے دیا جہیز کے نام پر بس ختم. اب ابا نے مر جانا ہے اور ابا کی جائیداد میں سے جو بیٹیوں کا حصہ ہے وہ انہیں نہیں ملنا. یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو شادی کے موقع پر جو بطور جہیز جو سامان دیا تھا تو بس وہ آپ کا حصہ تھا، بس آپ اسے لے کر جا چکی ہیں، اب آپ کو کوئی اس میں سے حصہ نہیں ملتا. اللہ رب العالمین نے ان تمام جاہلیت کا خاتمہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ رسم و رواج لوگوں کو لے کے ڈوب رہی تھی اور ان کے گلے کا توق بن چکا تھا، اللہ کے رسول نے ان کو کاٹ دیا، ختم کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا اور صفات کا ذکر کرنے کے بعد اس دوست کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے گردنوں سے اتارا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. الذین یتبعون الرسول، فرمایا وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، وہ رسول جو نبی ہے، امی ہے، جس کی صفات کو یہ تورات اور انجیل کے اندر بھی پاتے ہیں. فرمایا اس کی یہ صفات ہے کہ وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور خبائث گندی چیزیں ان کے لیے حرام کرتا ہے. اور وہ ان کے اوپر سے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ ان کے جو ہے سروں سے بوجھ کو ہٹاتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو توق بن کر ان کے گردنوں کے اندر لٹکا ہوا تھا تنا وہ اس کو بھی کاٹ کے جڑ سے کاٹ کے پھینکتا ہے. یہ رسول کی صفات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا تھا عرب کے اندر، یہ عرب کے اندر چل رہا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، جو بیٹا ہوتا تھا اس کو مرنے کے بعد اس کا وارث بناتے تھے، بیٹیوں کو نہیں. بیٹی کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جہلیت کا رد فرمایا. قرآن کریم نے بیٹیوں کے حصے بتائے. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں. فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اگر کوئی مر جائے اس کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو فرمایا کہ جو حصے بیٹے کے ایک حصہ بیٹی کا ہوگا. یہ نہیں کہ اس کو کچھ نہ دیا جائے، اس کو ملے گا. اور فرمایا کہ اور اگر مرنے والا مرتا ہے اور اس کی مذکر اولاد نہیں، ایک ہی بیٹی ہے، فرمایا فلاح النصف، وہ آدھے وراثت کا جو ہے حقدار ہے. وہ 1 کروڑ میں سے جو ہے 50 لاکھ لے جائے گی، آدھے کی پوری آدھی وراثت جو ہے اس کو مل جائے گی. وہ آدھی وراثت کی جو ہے حقدار ہے. فرمایا ہاں اگر مرنے والا مرتا ہے اور اس کی مذکر اولاد نہیں اور بیٹی ایک سے زائد ہے تو فرمایا کہ پھر
ان کے لیے اصول یہ کہ 2/3 ان کو ملے گا. وہ 2/3 میں شریک ہوں گی، یعنی 9 لاکھ میں سے 6 لاکھ ان میں تقسیم ہو جائے گا. 3 لاکھ میں سے جو ہے 2 ان کو مل جائے گا، 3 کروڑ میں سے 2 ان کو مل جائے گا. یہ 2/3 ان کو ملے گا، 1/3 بچے گا. آپ سورہ نساء پڑھیں اور آپ دیکھیں للذکر مثل حظ الانثیین، جو مذکر کا جو تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے تو وہ ایک ہی اصول ان کے لیے بتا دیا، لیکن لڑکیوں کے لیے الگ الگ قوانین بتا دیے. فرمایا ایک ہے نصف، ایک سے زائد ہے ثلثان، اور اگر اس کے ساتھ اس کے بھائی ہے تو اس کو 1 حصہ، ان کو 2 حصہ. کیوں؟ آپ نے غور کیا؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہی ہوتا تھا عرب کے اندر کہ وہ بیٹے کو جو ہے حقدار بناتے تھے، بیٹیوں کو جو ہے محروم کیا کرتے تھے. اور یہی آج ہو رہا ہے. ہندوستان سے چل پڑا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ وراثت سے محروم کرتے ہیں اپنی بچیوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے موقع پر جو ان کو دیا وہ بطور جہیز ہے. اب ان کے ابا نے مر جانا، اس کی وراثت سے کچھ نہیں ملنا، اور یہ چلتا چلتا ہمارے مسلمانوں میں آ پہنچا. وہ بھی شادی کے موقع پر دے دیتے ہیں بطور جہیز، پھر ان کے ابا کی وراثت میں ان کو کچھ نہیں دیتے. یہ کیا؟ یہ جاتی ہے، یہ ظلم ہے. اور اس کی شرعی طور پر بڑی قباحتیں ہیں، طبی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی. پہلی قباحت آپ دیکھیں کہ اس کے بغیر لڑکیوں کو گھر سے رخصت کرنا، ان پر نکاح کرنا بالکل ہی معاشرے کے اندر اس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. اس کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب سے پہلی قباحت. اور دوسری قباحت کیا ہے؟ دوسری قباحت یہ ہے کہ لڑکے والے وہی گھرانہ تلاش کرتے ہیں جو جہیز دے سکے. وہی گھرانہ تلاش کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی بچیوں کو ترک کرتے ہیں، اپنی بہنوں کی بچیوں کو ترک کرتے ہیں. بیوی کہتی ہے نہیں نہیں، اپنی بھتیجی نہیں لے کر آنا، اپنی بھانجی نہیں لانا، کیونکہ وہ تو کنگال ہے، وہ دیں گے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں جہیز بھی چاہیے. یہ جو گھر ہے اس کو بھرنا اس کی لڑکی نہیں ہے، اسی کے سرپرستوں نے اسے بھرنا ہے سامان سے. اور بعض جگہ تو دیکھا گیا ہے جو لڑکا ہے اسے تو کسی چیز کو کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ سب جو ہے اس کو تیار کر مل جانا ہے اور وہ جس طرح ہے اسے کر کے لانا ہے، بس یہ ساری چیزیں. اور اگر کمی پیشی ہوئی تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تانے دے دے کر اس کو مار دیں گے، اس کو کھلا لینے پر مجبور کر لیں گے، یا تو اپنے بیٹے کو مجبور کر دیں گے اس کو طلاق دیں. یہ کیا منحوس جو ہے اٹھا کر آپ لے کر آئے گھر پہ، جو چیزیں پوری نہیں ہیں، بات پر اس کو تانے دینا، زندگی اس کی اجیرن بن جاتی ہے. اور دوسری قباحت شرعی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. فرمایا 4 ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے عورت سے، لیکن ان کو نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے. فرمایا مال، حسب نسب، خوبصورتی اور دین. فرمایا فرض پر بذات الدین، لیکن دین کو ترجیح دو. یہ جہیز کی دوسری قباحت وہ یہ ہے کہ پھر دین داری کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ کون سی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کون جہیز دے سکتے ہیں اور کون نہیں. اور اس کی تیسری قباحت یہ ہے کہ اب والدین غریب ہے، بھائی غریب ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ جہیز کو پورا کرنے کے لیے اور معاشرے میں اپنی ناک رکھنے کے لیے وہ پھر کسی کی بھی حق کو مارتے ہیں، چاہے کاریگروں کے، چاہے مزدوروں کے، یا کسی کو دھوکہ دیتے ہیں. کچھ بھی کر کر وہ ناحق طریقے سے مال جو ہے کما کر اڑپ کر لوگوں کے حقوق کو وہ پھر جہیز اپنی بچیوں کا، اپنی بہنوں کا پورا کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ناحق لوگوں کے مال کو کھانے سے کس قدر منع فرمایا، کتنی سختی فرمائی. فرمایا کہ اے ایمان والو، باطل طریقے سے تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ.
اور فرمایا وَتُتْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ تم رشوت دے کر وکلاء کے پاس، حکمرانوں کے پاس، ججوں کے پاس، بڑے بڑے جو عہدوں پر سردار فائز منصب پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس تم لے جاتے ہو کیونکہ تمہاری جان پہچان ہوتی ہے، یا تم ان کو کچھ دیتے ہو، رشوت دیتے ہو. کیوں؟ اس لیے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ وہ تمہارے حق میں فیصلہ کرے اور ناحق فیصلہ کرے، تم ناحق طریقے سے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرو. اور یہ ہوتا ہے کیونکہ اب ڈیمانڈ ہے، جہل پورا کرنا ہے. اب جو بھی چیز سامنے آئے، بچی کے حلال ہو حرام ہو، دھوکہ دہی ہو، فراڈ ہو، جھوٹ ہو، کسی بھی طریقے سے لوگوں کے پیسے کو روکا ہوا، لوگوں کے حقوق کو جو ہے پامال کر کے اپنے اسٹیٹس بنانے کے لیے جہیز کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور اس کی اور قباحتیں ہیں شریعت اعتبار سے. آپ دیکھیں کہ جو بہو وہ مکمل طور پر جہیز کا سامان وہاں نہیں لے کر جاتی پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ اشتہاروں میں اور آپ نیوز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ زینت بنے ہوتے ہیں اشتہاروں کے، اور نیوز پہ جو ہے سلائڈ چل رہی ہوتی ہے، آپ ہیڈ لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں گھر کے اندر سلنڈر پٹا اور بہو مر گئی، بہو نظر آتش ہو گئی. یہ بہو سے کیوں نظر آتش ہوتی ہے؟ سلنڈر کی کیا دشمنی ہوتی ہے بہو کے ساتھ یا کچن کے گیس کی لائن کے ساتھ؟ وہ کبھی جو ہے ساس کو نظر آتش نہیں کرتی، کبھی نند کو نظر آتش نہیں کرتی. وہ سلنڈر کا صرف جو ہے اس کی دشمنی بہو کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ سارے جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں یہ قدرتی طور پر نہیں ہوتے، کچھ قدرتی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ کروائے جاتے ہیں، کچھ کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دن سے میں شروع ہو گئی کہ سامان پورا نہیں تھا، تانے دینا شروع، اور اس نے تانے سن سن کر وہ تھک گئی تھی. اور اگر شوہر اس سے محبت کرنے لگے تو اسے پھر بھی مارا جاتا ہے. اب دیکھا اپنے حالیہ کے اندر کہ ایک ساس اور نند نے اپنے ہی بہو کو جو حاملہ تھی، 7 ماہ کی حاملہ بہو کو انہوں نے کس قدر پہ جلدی سے تکیہ رکھ کر اس کے سانس کو نکالا، اس کو مار دیا. مارنے کے بعد واش روم میں لے جا کر اس کے جو ہے نا گردن کو الگ کیا، اس کو دو سے اس کے جڑ الگ کیے، پھر اس کے پاؤں اور ہاتھ الگ کیے، 2 مختلف بوریوں کے اندر ڈالا، ایک نہر کے اندر پھینک دیا، ایک کہیں اور پھینک دیا. یہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا بھی یہی معاملہ، میں اس مسئلے کو اس سے نہیں جوڑ رہا، ہو سکتا ہے کوئی اور وجوہات ہو، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر اس قدر کے جرائم سامنے آتے ہیں. کیوں؟ اور یہ بہو کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں یہ سارے معاملات؟ تو اس پر غور کریں، اس کی تباکاریاں ہیں. اور شریعت سے اعتبار سے اس کی اور قباحت اگر میں مزید بیان کروں، آپ دیکھیں ہاسپٹلوں کے اندر ماں کا آپریشن ہوا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، اور وہ جو گلدستہ لے کر آئے ہوتے ہیں اس چکر کے اندر خاندان والے، سسرال والے کہ خوشخبری ملے گی اس بار بیٹے کی. جب ڈاکٹر بتا دیتی ہے، نرس بتا دیتی ہے بیٹی ہوئی ہے، تو پھر وہ گلدستہ بھی چھوڑ کر وہ بہو جس کا پیٹ کٹا ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، اس کو اس کی حالت میں چھوڑ کر روانہ ہوتے ہیں کہ اس منحوس سے دوبارہ بیٹی جلائے. یہ حالت ہے. اور یہ کیا دور جاہلیت میں نہیں ہوا کرتا تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ کیا پڑ جاتا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. غصے سے بھر جاتے کہ بیٹے کی کیوں انہوں نے بشارت دی، جیسے کہ ان کے ہاتھ میں. اور آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر پھول جیسی جو بیٹیاں جو آپ کے پاس آ جائے، کل وہ رخصت ہو کے چلی جائے گی، جب رخصت ہو کے چلی جائے گی وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہو، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ان کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. بچیوں کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر بیٹے کی پیدائش ہے، عقیقہ ہو رہا ہے اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا، بیٹی کی پیدائش ہے تو اس کو ہاسپٹل میں رکھ دیا، اور وہ اس کی ماں تو بیچاری مجبور ہے، اس کی ماں ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کو اپنے سنبھالتی ہے کیونکہ سسرال والوں نے چلے جانا ہے. یہی سن کر کے بیٹی ہوئی ہے اس بار، نہ پھر مڑ کے شوہر نے دیکھنا ہے، نہ دیگر لوگوں نے دیکھنا ہے. تو یہ کیا یہ ذاتیہ ہے؟
اور اس کی بہت ساری قباحتیں اتنی ہے کہ اگر وہ ایک ایک کر کے بیان کرے تو بندہ ذہنی اعتبار سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، بیتاب اور بے چین ہو جاتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو دیا تھا تو وہ کس قدر دیا تھا، کس قدر دے سکتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، کن کے لیے جائز ہے کن کے لیے نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ پوری تفصیلی بات ہوگی، کیونکہ جمعے کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ 30 منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں، 30 28 منٹ 35 منٹ بہت مشکل سے بھائیوں نے جانا ہوتا ہے، کمپنیوں میں کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے ساری باتیں نہیں ہوتی ہے ایک ہی جمعے کے اندر۔ اور کچھ لوگ زیادہ ہوشیار سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، وہ آ کر بعد میں لقمہ دیتے شیخ صاحب یہ بھی تو ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے ٹائم پورا ہو گیا، یہ بات اگلی مرتبہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول بہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔